अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौसीफ़ यूएई से और आज की ये वीडियो है मेरी वर्डप्रेस यूज़ करने वालों के लिए कि कैसे हम वर्डप्रेस पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं प्लगइन डाउनलोड करके, और उसके बाद आप किस तरह उसमें अपलोड फाइल का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। मींस आपने जो किसी भी किस्म की कोई भी पिक्चर हो, जेपीईजी फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो या पीएनजी फाइल हो, वो कैसे आप उसमें अपलोड फाइल का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में वो सीखेंगे। और इससे पहले कि हम वीडियो अपनी स्टार्ट करें, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ना सिर्फ वर्डप्रेस की, ऑनलाइन अर्निंग की, वेबसाइट क्रिएटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, हर किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अभी इसको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूरी करना है। और उसके अलावा आपने जो भी इस वीडियो को देखकर आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस हद तक इसने आपकी ज़रूरत को पूरा किया, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बग़ैर किसी देर के हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस पर, उसके डैशबोर्ड पर, और वहाँ से हम सीखते हैं कि किस तरह हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में किसी फ़ाइल की अटैचमेंट को ऑन कर सकते हैं, अपलोड फ़ाइल का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। और ना सिर्फ आप इस तरह अपलोड फ़ाइल का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, बल्कि अपना अगर आपने मोबाइल नंबर का ऑप्शन रखना है, किसी भी तरह की ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी है या कोई भी चीज़ है, वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, तो सबसे पहले आपने अपने जो वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड पर आ जाना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, हम इसको एक अलग मेन्यू में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने न्यू पेज बनाने के लिए इसको एक अलग से एक जगह पे ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये हमने इसकी हेडिंग रख दी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो पेज है ये पब्लिश हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ऑल पेजेस ओपन कर लेने हैं। ठीक है, ऑल पेजेस ये हमारे ओपन हो चुके हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको अलग से एक टैब में ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स पे जाकर ऐड न्यू पे हम कर देते हैं। प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, लिखेंगे आप, ये सामने आ गया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये अब इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, ये एक्टिवेट हो रहा है अब। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डैशबोर्ड में ये कॉन्टैक्ट का आ भी गया है ऑप्शन। और यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे जाते हैं कि हमारे फॉर्म्स पहले से कुछ बना हुआ होगा। ये आप देख सकते हैं एक जो है फॉर्म ये पहले से बना हुआ है, ये उसका शॉर्ट कोड भी है। ठीक है, हम इसको पहले कॉपी कर देते हैं। ये इसको Ctrl+C प्रेस करके इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, ये हमारा जो पेजेस हमने सारे ओपन किए थे उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसी पेज पे जाते हैं जो पेज हमने बनाया था। ठीक है, ये ऑल पेजेस आ गए हैं और इसमें कॉन्टैक्ट अस का हमने जो पेज बनाया था वो चेक करते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट अस का ये जो पेज हमने बनाया है ये वो है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमने कोड को पेस्ट कर दिया है और इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको व्यू करते हैं। ये जो हमने बनाया है अभी कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, ये यहाँ पर ओपन होने लगा है। ये आप देख सकते हैं इसका योर नेम, योर ईमेल, और उसके अलावा आप यहाँ पर सब्जेक्ट और इसके अलावा मैसेज भी यहाँ पर करके सबमिट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और हमने जो इसमें अपलोड फाइल का जो है ऑप्शन वो ऑन करना है, वो हम करते हैं। ठीक है, हम अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो हमने
ہمارا کانٹیکٹ فارمز ہے اس کو ہم نے اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کانٹیکٹ فارمز ہم نے اوپن کر لیا، اور اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فارم کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے۔ ایڈٹ پہ کلک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈٹ پہ ہم نے کلک کر دیا۔ اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ادھر شو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یور نیم، یور ای میل، سبجیکٹ، یور میسج، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں، ان کو اب ہم چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی جو سب سے آخر میں جو لیبل یور میسج والا ہے، اسی کو کاپی کر لینا ہے کنٹرول سی پریس کر کے۔ اس کے بعد اس کو ہم کنٹرول وی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے اسی کو چینج کرنا ہے۔ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اپلوڈ یور سی وی اور ڈاکیومنٹس، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے لکھ دیا، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو اس کا ٹیکسٹ ایریا ہے اس کو فی الوقت ہم ایسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے اس فائل کو اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بلکہ انٹر پریس کر دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم فائل پہ کلک کر دیتے ہیں۔ اب یہ پوچھ رہا ہے کہ ریکوائرڈ فیلڈ ہے، اس کو آپ نے مسٹ رکھنا ہے یا نہیں۔ ہم نے اس کو مسٹ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ مطلب یہ یوزر کی مرضی پہ ہے کہ اگر وہ بھیجنا چاہتا ہے فائل، تو اس لیے ہم اس کو ریکوائرڈ فیلڈ نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس کا نام وہ پوچھ رہے ہیں، نام کیا رکھتے ہیں۔ آپ یہاں پر لکھتے ہیں اس کا نام فائل اپلوڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کا نام رکھ دیا۔ اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے فائل سائز لمٹ بائٹس، آپ نے بائٹس میں فائل کا سائز لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بائٹس میں ہم نے تقریباً 10 MB تک چیز جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کی اجازت دینی ہے، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 10 MB بائٹس میں کتنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں MB2 بائٹس، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کر دیا، اور یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اگر ہم 10 MB لکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم 10 MB لکھ کر اس کو کنورٹ کرتے ہیں بائٹس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا ہے 10 MB بائٹس میں یہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو کاپی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو یہاں سے پکڑتے ہیں ایسے، اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں، کاپی کر لیتے ہیں، کنٹرول سی کر کے کاپی کر لیا، اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے فائل کا سائز لکھ دیا۔ اب یہ بول رہا ہے کہ ایکسیپٹیبل فائل ٹائپ، آپ یہاں پر مختلف قسم کے PDF JPEG وغیرہ رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا چاہیں، تاکہ اسی فارمیٹ میں چیز اگر آپ کو چاہیے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر ان چیزوں کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا یہ جو ہے ٹیگ تیار ہو چکا ہے، جو آپ نے یہ چیزیں رکھی ہیں ان کا یہ ٹیگ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کنٹرول سی کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور انسرٹ ٹیگ پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آٹومیٹکلی یہاں پر آ بھی گیا ہے ٹیگ، آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے، کنٹرول سی پریس کرنا ہے، اور آپ نے یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کی جگہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بیک اسپیس کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو ہے یہ لیبل جو ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا ہے، آپشنل بھی رکھ دیا، فائل اپلوڈ لمٹ سب کچھ یہ رکھنے کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے، اس کو سیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب سیو ہو چکا ہے۔ اب یہاں تک ہی کام کمپلیٹ نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر میل پہ جانا ہے۔ میل پہ جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یعنی کہ آپ کو یوزر میل کرے گا، یعنی کہ وہ سبمٹ کرے گا، وہ چونکہ آپ کی میل پر آئے گی، تو یہ میل کا لکھا ہوا ہے کہ آپ کو میل کیسے شو ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ میل کی باڈی ہے، یہ وہ ای میل ہے جس پر آپ کو ملے گی یہ ای میل، اور یہ وہ ای میل اس طرح ہوگی کہ اس میں یوزر کا نام ہوگا، سبجیکٹ ہوگا، میسج کی باڈی ہوگی، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائل اٹیچمنٹس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو چیز ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرے کلر کا ہے، اور یہ صرف ایک چیز جو بلیک کلر کی ہے، مینز یہ ابھی تک ایڈ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کاپی کر لینا ہے یہاں سے۔ یہ ہم نے ابھی جو بنایا ہے وہی ہے، کنٹرول سی اس کو کر دیتے ہیں،
اور نیچے آ کر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو فائل اٹیچمنٹس ہے اس پہ آپ نے کنٹرول وی کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسا کرنے کے بعد آپ نے سیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سیو پر کلک کرنے کے بعد اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ تمام کا تمام گرے ہو گیا ہے، مینز اب آپ کا جو آئی ڈی ہے، جو میل ہے آپ کی، وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، واپس دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہم نے کانٹیکٹ فارم بنایا تھا اس کو ریفریش کرتے ہیں کہ اس میں کچھ چینجنگز آئی ہیں یا نہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا جو کانٹیکٹ اس کا فارم ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور یہاں پر اپلوڈ یور سی وی اور ڈاکومنٹس چیزیں آ چکی ہیں۔ اور یہ سیٹنگ کرتے وقت آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کی ای میل ہوگی، جو جی میل ہوگی، وہ آپ نے جو جنرل میں سیٹنگ میں جانا ہے اور یہ جنرل کو اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جنرل میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ای میل ہوگی اسی پر یہ ای میل جائے گی۔ اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی اور ای میل پر چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز سینڈ کرے اور مجھے ای میل پر آئے، تو آپ نے اس کو وہی ای میل لکھنی ہے جو آپ کے یوز میں ہو، ٹھیک ہے۔ مینز میں اس کو چینج کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس کی میل کو چینج کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سیو چینج کر لیتے ہیں جی۔ تو یہاں پر ہم جو ہے ہم اس جو ہم نے فارم کریٹ کیا ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں ایک نام لکھ دیتا ہوں، طاہر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے نام لکھ دیا اپنا۔ یہاں پر میں ایک ای میل لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد یہاں پر میں سبجیکٹ لکھ دیتا ہوں، مطلب میں سبجیکٹ دوبارہ ہی یہیں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ لکھ دیا میں نے۔ یہاں پر آپ میسج کریٹ کر سکتے ہیں، مینز میں لکھتا ہوں دس از مائی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر فائل اپلوڈ کرنی ہے، کوئی بھی پی این جی، جے پیگ، یا آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی بھی فائل ہے اس کو آپ نے اٹیچ کر دینا ہے اور سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جی۔ تو یہاں پر لکھا ہوا آ گیا ہے کہ آپ کا میسج سینڈ ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے ای میل پہ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ای میل ملی ہے یا نہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ای میل آ چکی ہے، یہ آپ کو یہاں پر ملے گی۔ آپ نے فولڈر اوپن کرنا ہے اور یہاں پر جو سپیم کا فولڈر ہوتا ہے، سپیم کے فولڈر میں یہ ای میل آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ دیکھیں ہم نے ای میل اوپن کی، اب یہ تمام وہی بتا رہا ہے، یہ فرام طاہر جو ہم نے نام لکھا تھا، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے سبجیکٹ لکھا تھا، میسج باڈی میں پورا میسج جو ہم نے لکھا ہے وہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ وہی اٹیچمنٹ ہے جو ہم نے ادھر سے سینڈ کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین بالکل آسانی سے ہم نے کیا کیا کہ فارم کریٹ کر کے اس کا ٹیسٹ بھی کر لیا ہے۔